نبیوں کو اللہ نے اپنا پیغام دے کر بھیجا تو کافروں نے اور مشرکوں نے نافرمانی کرتے ہوئے نہ تو انبیاء کرام کی اطاعت کی بلکہ اللہ کی عبادت سے بھی انکار کر دیا۔ تو اب اصل میں بتایا یہاں یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی عبادت کی ضرورت کیا ہے، اللہ کو ان کی عبادت کی کیا ضرورت ہے۔ یہ زمین اور یہ آسمان بلکہ پوری کائنات اللہ کی ملکیت ہے۔ ان کی یہ جو کافر اور مشرکین، ان کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی ملکیت میں تو زمین اور آسمان بلکہ پوری کائنات موجود ہے جن سی ہے، اور ہر چیز اللہ کی مملوک اور غلام ہے، ہر چیز۔ انسانوں سے زیادہ تم کافر اور مشرک انسانوں میں سے جو میری عبادت کرنے سے انکار کر رہے ہو اور نبیوں کا پیغام قبول کرنے سے انکار کر رہے ہو، تم سے بہت زیادہ طاقتور مخلوق تو فرشتے ہیں، بہت عظیم مخلوق ہے، بہت طاقتور ہیں، وہ ہر وقت میری ہی تو عبادت کر رہے ہیں فرشتے، اور وہ اس کی عبادت کرتے 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 تھکتے نہیں ہیں۔ فرشتے ہر وقت اس کی عبادت کرتی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ، پہلے یہ اس کا بیان گزر چکا، اللہ نے فرمایا تھا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ کن لوگوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے؟ جن لوگوں نے اس کے ساتھ کفر کیا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ مفسرین نے لکھا کہ اب جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے اور کفر کیا، ان پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اللہ کی تو لعنت ہے ہی، انسانوں کی بھی لعنت ہے ہی، لوگوں کی، مگر اس میں درمیان میں فرمایا گیا کہ ان کے اوپر فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ مگر اب دوسری طرف قرآن کریم کئی جگہوں پر یہ فرما رہا ہے کہ فرشتے تو ہر وقت اس کی عبادت کرتے ہیں، ہر وقت اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تو اگر فرشتے ہر وقت اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہر وقت، اب ہر وقت کے اندر تو ہر لمحہ آ گیا، ہر سیکنڈ آ گیا، ہر وقت اگر وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں تو پھر وہ لعنت کس وقت کرتے ہوں گے؟ اب اس آیت میں یہ ہے کہ وہ فرشتے بھی لعنت فرماتے ہیں کہ کنہوں نے؟ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے، ان پر فرشتے بھی لعنت فرماتے ہیں۔ تو کعب احبار نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ فرشتوں کا جو تسبیح کرنا ہے وہ ایسے ہے جیسے ہم سانس لیتے ہیں۔ انہوں نے اس کی یہ مثال دی، فرشتوں کا جو تسبیح کرنا ہے وہ ایسے ہے جیسے ہم سانس لیتے ہیں۔
جب آپ سانس لیتے ہیں تو کیا اس دوران آپ کھانا نہیں کھا سکتے، پانی نہیں پی سکتے، سو نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے؟ ایک طرف تو آپ سانس بھی لے رہی ہیں مگر دوسری طرف آپ چل بھی رہی ہیں، آپ بیٹھے بھی ہوئے ہیں، آپ پڑھ بھی رہی ہیں، آپ لکھ بھی رہی ہیں، آپ سن بھی رہی ہیں، آپ دیکھ بھی رہی ہیں، آپ کھا بھی رہی ہیں، آپ پی بھی رہی ہیں، آپ باتیں بھی کر رہی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہی ہیں، درود پاک بھی پڑھ رہی ہیں، تو کیا ان کاموں کی وجہ سے آپ سانس نہیں لے پاتے کہ ایک وقت میں ایک ہی کام ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا جس طرح ہمیں سانس لینا، کہ ہمارا سانس لینے سے کیا ایسا نہیں ہے کہ دوسرے کام ہمارے بند ہو جاتی ہوں، اسی طرح فرشتوں کا تسبیح کرنا، اس سے یہ کوئی شخص یہ کہے کہ وہ اگر ہر وقت، ہر سیکنڈ اور ہر لمحہ میں تسبیح کرتے ہیں، تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے ان پر فرشتے لعنت بھی کرتے ہیں، تو وہ ایک وقت میں تسبیح کریں گے یا ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے ان پر لعنت کریں گے؟ تو تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے لیے تسبیح ایسے ہے جیسے ہمارے لیے سانس لینا، جس طرح ہمارا کھڑا ہونا، جیسے میں نے آپ کو بھی مثال دی، کھڑا ہونا، بیٹھنا، کلام کرنا اور دوسرے کاموں میں مصروف ہو جانا، اس سے ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہمارا سانس بند ہو جائے، ہم ساتھ ساتھ سانس بھی لے رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ سن بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ لکھ بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ کھا بھی رہے ہیں اور پی بھی رہے ہیں۔ اس سے ایسا نہیں ہے کہ ہم سانس لینا چھوڑ دیں گے تو پھر دوسرا کام کریں گے۔ اسی طرح علامہ امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح البیان وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح فرشتوں کے کام جون سے ہیں وہ انہیں اللہ کی تسبیح کرنے سے نہیں روکتے، تسبیح ان کی چل رہی ہے جیسے ہماری سانس چل رہی ہیں اور ہمارے سارے دوسرے کام بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اسی طرح فرشتوں کی تسبیح بھی چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ ان کے سارے کام جن کے اوپر ان کی ڈیوٹیز دی گئی ہیں وہ بھی سارے کر رہی ہیں، وہ بھی ہو رہی ہیں۔ تو آپ دلیل کے طور پر آپ نے ایک روایت ذکر فرمائی کہ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ کیا فرشتے پیغام رسانی میں مصروف نہیں ہوتے؟ کیا وہ دوسرے کاموں میں مصروف نہیں ہوتے؟ تو جب وہ ان چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں تو پھر ہر وقت وہ تسبیح کس طرح کرتی ہیں؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ فرشتوں کے لیے تسبیح کو ایسے بنایا گیا ہے جیسے تمہارے لیے سانس بنائی گئی ہے، تم کھا بھی رہے ہو مگر سانس بھی لے رہے ہو، پی بھی رہے ہو مگر سانس بھی لے رہے ہو، لکھ بھی رہے ہو مگر سانس بھی لے رہے ہو، پڑھ بھی رہے ہو مگر سانس بھی لے رہے ہو۔ اسی طرح فرشتے اپنی تسبیح بھی کر رہے ہیں اور جن جن کاموں کے اوپر ان کی ڈیوٹیز دی گئی وہ سارے کام بھی کر رہے ہیں جون سی ہیں۔ تو علامہ احمد ساوی آپ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے بارے میں اصل میں یہ جو بات کی گئی ہے یہاں پر وہ فرشتوں کے بارے میں اس خبر سے مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنے پر ابھارا جائے کہ ہر حال
کے اندر زبان دل اللہ کی تسبیح میں مصروف ہو، کام بھلے جو مرضی کر رہی ہو، ہر حال کے اندر سمجھایا یہ جا رہا ہے۔ اور کافروں کو اللہ کی اطاعت اور عبادت ترک کرنے پر شرم دلانا ہے۔